حضرات، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو دیا۔ اسی کے پیش نظر اسلام نے اپنے پیروکاروں کو محبت و اخوت پھیلانے اور نفرت و عداوت کا خاتمہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی نقطے پر مختصر کلام سنانے کے لیے میں آپ کی سماعتوں کا رخ عربی چہارم کی ایک طالب علم رمان اختر مالیگاوی کی طرف پھیر رہا ہوں۔ بس اب وہ آئیں اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا کے عنوان پر اپنی کاوش پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ آپسی محبت و الفت، اخوت و بھائی چارگی اور مذہبی رواداری و قومی یکجہتی یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے معاشرے میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کی بنیاد قائم رہتی ہے۔ اگر یہ چیزیں انسانی معاشرے سے ختم ہو جائیں تو فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا اور معاشرے میں انتشار آ جائے گا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، قتل و غارت گیری پھیل جائے گی۔ اس لیے ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ آپس میں محبت و الفت اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ لوگوں کے درمیان امن و امان قائم رہے اور وہ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ مذہب اسلام نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں اور دیگر مذاہب والوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ٹھیک ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ حسن سلوک کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مظلومانہ زندگی بسر کرنے کے بعد جب ظالمین و مشرکین گرفتار ہوئے تو اس کا بدلہ اور معاوضہ تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی مظلومانہ برتاؤ کیا جاتا جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ایکشن کا ری ایکشن وہاں بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا اور ان کو قتل کرنے کے بجائے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ کتب تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، جبکہ اسلام سے قبل عربوں کا یہ حال تھا کہ جب کوئی قیدی گرفتار ہوتا تو اس کی تذلیل و تحقیر کو وہ اپنے لیے مایہ ناز سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف قوموں سے جو عہد و پیمان لیا تھا، ان معاہدات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ چنانچہ یہود بے بہبود جب تک اس عہد و پیمان پر برقرار رہے ان پر نہ کسی طرح کا ظلم کیا گیا اور نہ بدسلوکی کا معاملہ کیا گیا، بلکہ جس طرح کا رویہ مسلمانوں کا آپس میں تھا اسی طرح کا برتاؤ یہودان مدینہ کے ساتھ کیا گیا۔ ہمارے ملک بھارت کے آئین میں بھی مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور انڈیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھارت کے تمام باشندوں کا اس بات پر عہد و قرار ہے کہ ہم باہم اخوت و بھائی چارگی اور محبت و مودت کے ساتھ رہیں گے۔ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب و مسلک پر عمل پیرا ہونے کا پورا اختیار ہے۔ چنانچہ کسی مسلمان اور ہندو کو یا دیگر مذاہب والوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے پر جبر کر کے اپنے مذہب کا پیروکار بنائے اور اپنا مذہب تسلیم نہ کرنے پر اس پر ظلم و زیادتی کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عہد و پیمان پر برقرار رہے اور سب لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، آپسی بغض و حسد اور عداوت و دشمنی کی آگ پر پانی چھڑکیں، اس لیے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندو ستا ہمارا۔ السلام علیکم۔